جہاں پر دلت کا بیٹا نہ ہو۔ یادو کو انصاف کم ملا جب یادو نے اپنی پارٹی بنائی، ملائم سنگھ یادو کو اپنا نیتا مانا۔ دلتوں کو انصاف کم ملا جب دلتوں نے اپنی پارٹی بنائی، مانیور کاشی رام کو اپنا نیتا مانا، بہن جی کو اپنا لیڈر مانا، تب جا کر کے انہیں انصاف ملا۔ ہماری لڑائی کسی مذہب سے نہیں ہے، ہماری لڑائی کسی دھرم کے لوگوں سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ناانصافی کے خلاف ہے۔ اگر اس پردیش کی، اس دیش کی تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہوتا تو خدا کی قسم اتر پردیش میں تو مجلس اتحاد المسلمین نہیں آتی۔ لیکن آج کیا مجبوری ہو گئی کہ میرے قائد کو سرزمین حیدرآباد سے نکلنا پڑا اور پورے بھارت میں گھومنا پڑ رہا ہے۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، مسلمانوں آپ کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کے خلاف یہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں جمہوری طریقے سے۔ اس میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس دیش کے اندر دلتوں کے ساتھ انیائے نہیں ہوا، بہت ہوا۔ ان کے گلے میں مٹکی لٹکائی گئی تاکہ وہ زمین پہ نہ تھکے، ورنہ زمین ناپاک ہو جائے گی۔ ان کے کمر میں جھاڑو باندھے گئے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہے۔ دلتوں کو کنویں سے یا نل سے پانی نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاکار ہوتے تھے، زناکاری ہوتی تھی، لیکن کبھی ان کی شکایت نہیں سنی جاتی تھی۔ انہیں انصاف کم ملا جبکہ 131 ایم پی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایس سی ایس ٹی بیٹھا ہے، لیکن کبھی وہ دلتوں کے اوپر ہو رہے ظلم اور اتیاچار پر اپنا منہ نہیں کھولتا۔ اور اسی لیے مانیور کاشی رام نے سرزمین پنجاب سے نکل کر کے اتر پردیش کی ایک ایک دلت بستیوں میں جا کر کے کہا، اے دلتوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں انصاف ملے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انیائے نہ ہو، تمہارے ساتھ ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، سرکاری نوکریوں میں تمہاری حصہ داری ہو، پولیس کی نوکری میں تم ہو، تمہارا بیٹا ایس ڈی ایم بنے، تمہارا بیٹا ڈی ایم بنے، تمہارا بیٹا نائب تحصیلدار بنے، تمہارا بیٹا قانون گو لیکپال بنے، تو اس کے لیے تمہیں جمہوریت کی جو سب سے بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ اس پردیش کی ستا کی چابی کو جب تک تم اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے، جب تک تم انصاف کے کسی دروازے کو کھول نہیں پاؤ گے۔ متحد ہوا دلت اور انہوں نے اپنا سیاسی پلیٹ فارم بنایا، کاشی رام مایاوتی کو اپنا لیڈر مانا اور نیلے پرچم کو اپنا پرچم بنایا۔ 131 ایم پی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں دلت، لیکن اسے تب انصاف نہیں ملا جب بہوجن سماج پارٹی کا گٹھن کیا۔ لوگ ہنستے تھے کہ اب دلت گوبر سے دانا چون کر کے کھانے والی قوم، یہ الفاظ لوگوں کے ہوا کرتے تھے۔ اب یہ ستا کی چابی اپنے ہاتھ میں لیں گے، اب یہ سیاست کریں گے۔ 11% دلت جس کا تعلق مانیور کاشی رام جی کی برادری سے تھا، وہ متحد ہوا۔ کیا ٹھاکر صاحب نے جا کر کے بہن جی کے پیر نہیں چھوئے؟ کیا پنڈت جی نے بہن جی کے پیر نہیں چھوئے؟ اگر آج ہم سیاسی اچھوت ہیں تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے۔ جس دن ہم متحد ہو گئے، جس دن ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی پارٹی مان لیا، جس دن ہم نے اس ہرے پرچم کو اپنا پرچم مانا، جس دن ہم نے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو اپنا لیڈر مان لیا، تو آج اکھلیش یادو جو انکار کر رہے ہیں کہ ہم ایم آئی ایم پارٹی سے الائنس نہیں کریں گے، یہی اکھلیش یادو مایاوتی خدا کی قسم گھٹنوں کے بل چل کر کے دارالسلام حیدرآباد جائیں گے اور کہیں گے، اویسی صاحب ہم بھی آپ سے الائنس چاہتے ہیں، آپ ہم کو کتنی سیٹ دیں گے؟ میرے دوستو، آپ کو سوچنا ہے 2022 کا الیکشن یہ تو مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم لوگوں نے 100 سیٹوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر صدر مجلس
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाजत होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम भी छोटी छोटी पार्टियों का एक गठबंधन बनाएंगे, वंचित शोषित समाज मोर्चा बनाएंगे और उस मोर्चे को बना करके हम 100 सीट पर तो हम 303 पर हमारा मोर्चा लड़ेगा। लेकिन उसके पहले हमें सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इजाजत चाहिए, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे।